علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم 11ویں حق کو دیکھیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اور یہ حق کیا ہے؟ 11واں حق جو کہ اہل علم حضرات نے جمع فرمایا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا، یعنی کہ جن سے محبت ہے اور جن سے عشق ہے اور جن پر ایمان ہے اور جن کو رسول مانا ہے اور جن کا اقرار کیا اور جن کی تصدیق کی ہے، ان سے وفا کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اصول کا تقاضا ہے کہ ان سے وفا کی جائے۔ اب یہ وفا کیسے کی جائے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ نے یہ وفا کیسے کی۔ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیوں سے وفا کا نمونہ موجود ہے، ان کا اسوہ موجود ہے، ان کا طریقہ موجود ہے کہ انہوں نے وفا کیسے کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ اب کیسی وفا کرنے والے تھے ابوبکر صدیق کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی فرما رہے ہیں، جو کہ کسی کا احسان رکھنے والے نہیں تھے، کسی کی نیکی اپنی طرف رکھنے والے نہیں تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ابوبکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ مفہوم ہے روایت کا کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ دیں گے، اور کیسے دیں گے اس منظر کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ آئیں گے اور آپ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نامہ اعمال پیش کیجئے، کس کا پیش کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ تمام انسانیت میں، تمام انسانوں میں، پھر تمام ایمان والوں میں، اور پھر تمام ایمان والوں میں خاص تمام انبیاء کے صحابہ میں، اور تمام انبیاء کے صحابہ میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اور جب پیش کیا جائے گا تو ان کا نامہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کو دکھانے کے لیے، تمام انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تمام انسانوں کو بتانے کے لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور حیثیت عطا فرمائی ہے، یہ سمجھانے اور بتانے اور دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اس بات کو، اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یہ کرام اور انعام عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے کہ سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، کہ جب مانگا ایک غزوہ کے لیے مال، اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہر صحابی نے اپنا سب کچھ پیش کیا، جو جتنا پیش کر سکتے تھے پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیش کیا۔ تو پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ ہی لے آیا ہوں۔ کیسی وفا ہے اور کیسی محبت ہے اپنے نبی سے۔ تو جب ایسی وفا تھی تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عطا فرمایا اور فرمائیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے کیسے وفا کی اسلام کے ساتھ اور امام الانبیاء کے ساتھ؟ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ شروع کا زمانہ تھا اور انہیں تکالیف دی جاتی تھی، اور اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مختلف سردار ان کو اذیت دیتے اسلام لانے کی وجہ سے۔ ابو جہل کی باری آئی تو کہنے لگا کہ
جان چاہتی ہو یا اسلام چاہتی ہو، یعنی کہ اگر جان چاہتی ہو تو اسلام کو چھوڑ دو، تو میں نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی، اسلام نہیں چھوڑ سکتی، جان دے سکتی ہوں. تو ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، آپ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، وفا کر کے دنیا سے گئی اور سب سے پہلے شہیدہ بنی. ایسے وفا کی صحابہ نے اور صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت زنیرہ ایک مسلمان ہوئیں اور غریب تھیں اور غلام تھیں، اور تشدد کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے، حتیٰ کہ بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. مشرکین کہنے لگے اور طعنہ دینے لگے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی، جو ہمارے یہ بت ہیں لات و منات عزا، انہوں نے اس کو اندھا کر دیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی لے لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے، ان بتوں کو تو اتنا نہیں پتہ کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے، تو یہ کیسے میری آنکھوں کی روشنی لے سکتے ہیں، یہ تو صرف اللہ کا ہی حکم ہے، اور وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ مجھے دوبارہ روشنی عطا فرما دے اور مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے. تو یہ رات کو سوتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں اور ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی، آنکھیں واپس عطا فرما دی. انہوں نے بہت تکالیف برداشت کی، بہت ظلم برداشت کی، لیکن اسلام نہیں چھوڑا. اور اتنے ظلم تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو پتہ چلا تو انہوں نے پھر ان کو خرید کر آزاد کیا، ان کو خرید کر اس ظلم سے ان کو نجات دلوائی. تو یہ وفا صحابیات کی، صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کیونکہ ایمان دل کے اندر اتر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دل کے اندر اتر چکی تھی. پھر آپ کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، آپ کے ساتھ بے وفائی کرنا ممکن نہیں تھا، آپ کی تصدیق کر دینے کے بعد آپ کی تردید کرنا ممکن نہیں تھا. ان کے لیے جان دینا آسان تھا، لیکن آپ کے ساتھ بے وفائی کرنا مشکل تھا. ایسے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے مقام پہ یہ شہید ہوئے. شہادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کے پتہ کرے سعد بن ربیع کا. تو ایک صحابی جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں اور ان تک پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تمہاری عیادت کے لیے اور پوچھنے کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے. تو عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور یہ بتانا کہ مجھے 12 نیزے لگے ہیں، 12 نیزوں کے زخم آئے ہیں. اور ایک نیزے کا زخم کیسا کہ ایک نیزہ بھی کافی ہوتا ہے جان لینے کے لیے، اور 12 نیزوں کے زخم آئے. اور جو ایک اہم بات فرمائی جس کے بعد آپ شہید ہو گئے، وہ بات یہ تھی کہ جا کر تمام قوم سے، یعنی کہ صحابہ سے، ایمان والوں سے، ماننے والوں سے یہ پیغام ان کو پہنچا دینا میرا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا، یعنی کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے. اور یہ فرمایا اور اس کے بعد شہید ہو گئے. تو کیسی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخری وقت ہے اور شدید تکلیف ہے اور اذیت میں ہے اور شدید تکلیف میں ہے کہ زخم لگے ہوئے ہیں اور 12 نیزوں کے زخم لگے ہوئے ہیں. اور اس تکلیف میں بھی کس کی یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تکلیف میں بھی کون یاد آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں. اس تکلیف میں بھی کس کی فکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر. اور آخری وقت میں بھی کس کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. تو ایسی وفا کر کے گئے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسی حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کہ ان کو مشرکین نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے بعد ان کو لٹکایا اور ان کے جسم سے گوشت اتارا گیا اور پوچھا گیا کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ آپ کے نبی کو یہ تکلیف دی جائے تو آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جواب دینے لگے حضرت خبیب کہ تم
میری جگہ میرے نبی کو یہ تکلیف دینے کی بات کرتے ہو. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میرے چھوڑنے کے بدلے میں میرے نبی جہاں پر موجود ہیں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. کہ کیسی وفا اور کیسی محبت تھی کہ جسم کے گوشت اتارا جا رہا ہے اور جسم کو کاٹا جا رہا ہے، اور اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سننا بھی گوارا نہیں کہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. تم میری اذیت کو ختم کر دو اور میری اذیت کو ختم کرنے کے بدلے میں میرے نبی کو کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. کیسی محبت اور کیسی عظمت تھی صحابہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا اور مشرکین نے شہید کیا، اور ان کو لے کر آئے حرم سے باہر اور اعلان کیا گیا. تمام لوگ جمع ہوئے اور ان کو شہید کرنے سے پہلے ان سے سوال پوچھا. ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوال پوچھا کہ زید مجھے یہ جواب دو کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کو شہید کر دیا جائے تو کیا کہتے ہو؟ تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے تو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، عجیب بات کرتے ہو کہ میرے چھوڑنے کے بدلے میں میرے نبی کو شہید کر دیا جائے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑو اور میرے چھوڑنے کے بدلے میں میرے نبی جہاں پر موجود ہیں ان کے وہاں پر بھی ایک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو پھر ابو سفیان جس میں مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ جواب دی، اس بات کے اوپر اپنے ریمارکس دیے کہ میں نے بہت لوگ دیکھے محبت کرنے والے، لیکن جیسی محبت نبی کے اصحاب نبی سے کرتے ہیں ایسے محبت کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. اب یہ وہ محبت اور یہ وہ وفا تھی جو صحابہ کر کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کبریٰ لڑائی سے پہلے آپ سب سے رائے لے رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جو انصار ہیں ان کی طرف سے بھی رائے ہے. تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل والے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ تم جا کے لڑو دشمنوں کے ساتھ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے اور ہم یہیں پہ بیٹھتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ہم آپ کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے اور لڑیں گے. تو جب یہ جو آپ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا اور خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی تقریر فرمائی غزوہ بدر سے پہلے اور فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے. تو اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کر دیجئے، ہم اس کو قبول کریں گے. اور اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سب سمندر میں کود جائیں گے اور کوئی ایک بھی پیچھے باقی نہیں بچے گا. کیسی وفا اور کیسا جذبہ اور کیسی محبت اور کیسا تعلق تھا صحابہ کا اور ان ہستیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو صحابہ نے اس انداز میں وفا کی ہے. بے شمار واقعات اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں صحابہ کی زندگی. ہر صحابی ایسے ہی وفا کرنے والا تھا، ہر صحابی ایسی ہی وفا کرنے والا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا تک اسلام پہنچا اور دین پہنچا اور شریعت پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و شریعت کا اور رسالت کا پیغام پہنچا. اس کی وجہ صحابہ کی یہ وفا تھی، صحابہ کی یہ محبت تھی، صحابہ کا یہ تعلق تھا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا تعلق عطا فرما دے. آج ہم دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں کیسی وفا ہے اپنے نبی کے ساتھ، کیسا تعلق ہے ہمارے نبی کے ساتھ. ہم کتنی وفا کرنے والے ہیں، ہم کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں، ہم کتنی قربانی دینے والے ہیں، اور ہم نے اب تک کیا قربان کیا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی وفا میں، اپنے نبی کے دین کے لیے، اپنے نبی کی شریعت کے لیے. تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. ہم تو شاید اپنی خواہش بھی قربان نہیں کر پاتے، ضرورت کا قربان کرنا تو دور کی، ہم تو اپنی خواہش کو قربان نہیں کر پا رہے، ہم تو اپنی انا کو قربان نہیں کر پا رہے، ہم تو اپنی لذتوں کو قربان نہیں کر پا رہے، ہم تو اپنے سٹیٹس اور ان چیزوں کو قربان نہیں کر پا رہے
جن کا ضرورت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنی روایات کو قربان نہیں کر پا رہے۔ ہماری وفا کی کیا حیثیت ہے اور ہماری وفا کیسی وفا ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، اور صحابہ کے یہ واقعات پڑھنے چاہیے وفا کے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا وفا کا جذبہ اور وفا کا ایسا ہمارے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو، اور ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسی ہی وفا کرنے والے بن جائیں جیسی صحابہ نے اپنے نبی کے ساتھ کی ہے۔ انشاءاللہ ہم 12واں حق اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔